الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اشرك معي شيئا۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ایک لمبے وقفے کے بعد ہفتہ واری سنیچر کو ہونے والا یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کے ذریعے ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا عنوان جو آپ کے سامنے آج رکھنا ہے وہ ہے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ہم یہ کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہم نے کلمہ پڑھا، اب ہم مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں اس میں ہم شامل ہو گئے۔ لیکن سچا مسلمان کون؟ اچھا مسلمان کون؟ یا ایک مسلمان میں کون سی کوالٹیز ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین ایک مسلمان سے چاہتا ہے کہ اگر آپ میں وہ ساری صفات موجود ہیں، آپ میں وہ خاصیتیں موجود ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، آپ کو پسند کرے گا، اور اگر وہ خاصیتیں آپ میں موجود نہیں ہیں تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ اچھا مسلمان کون؟ سب سے پہلی خاصیت اچھے مسلمان کی ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہوتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، دکھاوا نہیں کرتا۔ وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، صدقہ خیرات جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے، مسجد بنائے گا اللہ کے لیے، مدرسہ بنائے گا اللہ کے لیے، تقریر کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مقصد دنیاوی نہیں ہوتا۔ پہلی خاصیت مسلمان کے اندر جو ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ مل ایمان، ایمان کسے کہا جاتا ہے ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے کہا الاخلاص۔ ایمان کو پورا اگر ایک ورڈ کے اندر جمع کرنا ہو تو وہ ہے اخلاص، یعنی مخلص ہو جاؤ، پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کام کرنے والے بن جاؤ، تم مسلمان اور مومن بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کا عمل کرتا ہے، لیکن اس عمل میں اگر کسی اور کو بھی شریک کر لے، جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں یہ لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے ذرا اپنا قیام لمبا کر دیا، رکوع اچھا کر لیا، کمر کو سیدھا کر لیا، سجدہ اچھا کر لیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ایسے شرک سے بے نیاز ہوں کہ بندہ عمل شروع تو میرے لیے کرے پر دکھائے کسی اور کو۔ اللہ کہتا ہے میں اسے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب سوچئے آپ کہ آپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، مسجد بنائیں، اگر آپ کے دل میں یہ عمل کا جذبہ آ گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے نمازی کہا جائے گا،
روزے دار کہا جائے گا, عطا کرنے والا, دینے والا کہا جائے گا. اگر دل میں کہیں پر بھی یہ چیز آ گئی, رب العالمین آپ کو بھی چھوڑ دے گا, آپ کے عمل کو بھی چھوڑ دے گا. اللہ کے سامنے جا کر آپ کہو گے اللہ 40 سال کر کے آیا ہوں, اللہ کہے گا کچھ نہیں کر کے آیا, کیونکہ تیرا مقصد میں نہیں تھا نا, تیرے مقصد میں نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ اللہ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے. اخلاص بولنے میں بڑا آسان نظر آتا ہے, مخلص ہو جاؤ, مخلص بن جاؤ, پر جب آپ فیلڈ میں اترتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ اخلاص کتنا مشکل ہوتا ہے, اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں ایک عالم ہوں, اب میں تقریر کرنے آیا اور مجھ سے کسی نے کہہ دیا کہ صاحب آپ جیسا تو کوئی نہیں بولتا. آپ کی بات تو ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتی ہے. اب اگلی بار میں تقریر کرنے آیا اور آپ کو سامنے بیٹھ کر دیکھا, ارے اس کو تو اپن بڑے پسند ہے. اب اگر میرے دل میں یہ بات آ گئی, میری تقریر, میرا آنا جانا, میرا گھر سے آنا سب بیکار, کیونکہ میں تقریر کر رہا ہوں اس شخص کے لیے جو مجھے اچھا بول رہا ہے. یہی دلیل ہر عمل کی ہے. کسی بھی عمل میں اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا, اس عمل کو ریاکاری کہا جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو مخلص بنانا پڑے گا کہ میرا مقصد صرف اللہ ہے. ہاں, اگر میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی دنیا مجھے بہتر کہہ رہی ہے, دنیا مجھے اچھا کہہ رہی ہے, تو یہ مومن کی بشارت ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ میں تقریر کروں, میں جو عمل کروں, میں دعوت کا کام کروں, نماز روزہ جو بھی میں کروں, میرا مقصد صرف اللہ کی رضا. اب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو دنیا والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں, تم بھی ہو جاؤ. اب اس کے بعد ساری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے, اللہ اگر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالنا چاہے گا, اللہ ڈال دے گا. سازشیں, بہتان تراشی, الزام تراشی سب اپنی جگہ. اللہ اگر آپ کو عزت دینے پر آ جائے, آپ کی عزت کو ذرہ برابر کوئی کم نہیں کر پائے گا. تو ایمان, اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے ایک سچے مسلمان کی, کہ اگر آپ اپنے آپ کو سچا مسلمان مانتے ہیں, آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, سب سے پہلے آپ کو اپنے عمل کو مخلص اخلاص والا عمل بنانا پڑے گا. دوسری چیز ہوتی ہے تقویٰ, کہ ایک مسلمان جب کوئی عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ یقیناً اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر کوئی ڈر, خوف, ٹینشن کچھ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے. اس کا کھلا ایک آسان زبان میں اگر ہم سمجھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے, رب سے ڈرتا ہے, پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے, وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ چھوٹی بڑی ہر چیز سے ڈرتا ہے. جیسے ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا, پتھر کی عبادت, جھاڑ کی عبادت, اس کی عبادت, اس کی عبادت, کیونکہ جب ایک اللہ کی, ایک رب کی, ایک خالق کی عبادت نہ کی جائے, اس سے نہ ڈرا جائے, تو پھر شیطان آپ کو ہر چیز سے ڈرائے گا. یہ نہیں کرو گے تو آپ کا کام بگڑ جائے گا, وہاں نہیں جاؤ گے تو آپ کا کام بگڑ جائے گا, وہاں جانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. اب آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو صرف اللہ ہے, دینے والا, عطا کرنے والا صرف اللہ ہے, اگر آپ نے اس کا تقویٰ, اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیا, آپ کو کائنات میں کسی سے ڈر نہیں لگے گا. دشمن, خوف, طاقت, قوت, غلبہ, اختیار سب کچھ ہو جائے, جیسے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 313 کو لے کر کھڑے تھے, نہتے, کوئی ساتھ نہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, پر اس کے بعد بھی ڈر نہیں تھا, کیونکہ ڈر اللہ کا تھا نا, وہ ہے نا میرے ساتھ, وہ عطا کرنے والا ہے نا. صرف اللہ سے شکایت کر رہے تھے, اللہ سے دعا کر رہے تھے, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا نا بس وہ پورا کر دے, مجھے تو تجھ سے ہی چاہیے, تو ہی میری مدد کرے گا, تو ہی عطا کرے گا. تو سچے مسلمان کی دوسری خاصیت, دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے, اور جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے سوا پھر کسی سے نہیں ڈرتا. ایک اور خاصیت ہوتی ہے مسلمان کی, صبر, جو ہم میں بہت کم پایا جاتا ہے. ہم بے صبرے لوگ ہیں, عبادت کریں گے تو بے صبری کے ساتھ, اتنی نماز پڑھ لیا پھر بھی کاروبار تو چل ہی نہیں رہا ہے, روزہ رکھا بے صبری کے ساتھ, پورا رمضان روزہ رکھ لیا پھر بھی قرضے ہی دور نہیں ہو رہے, رشتے ہی نہیں ہو رہے گھر میں بچوں کے. ہم بے صبرے لوگ ہیں. ایک تو اس پیمانے میں کہ اللہ کے سامنے بے صبر ہے, دوسرے بندوں کے سامنے بے صبر ہے. ذرا سا کسی نے ہمارے بارے میں کچھ غلط بول دیا, لگے لڑنے, جھگڑنے, غیبتیں کرنے, الٹا سیدھا بولنے. راستہ چل رہے, ذرا سی کسی سے ٹکر ہو گئی, اس نے ایک غلط جملہ بول دیا, لگے اس کو 10-12 طریقے سے جواب دینے. مسلمان وہ جس میں صبر پایا جائے, اور صبر کیسا,
جیسا میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دکھایا کہ آپ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور ہم لوگ اللہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں, دین کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں, پر ذات پر بات آ جائے تو ہم کبھی خاموش نہیں ہوتے. میرے بارے میں ایسا بولا, میرے بارے میں ایسی بات کی, میرے بارے میں برا بولتا ہے, اگر میرے بارے میں بولا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے, پر ہاں اللہ کے بارے میں بولے کوئی دقت نہیں, دین کو برا بولے کوئی دقت نہیں, دین کے بارے میں باتیں کی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میرے بارے میں بولے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا. اور مسلمان سچا وہ جس میں صبر پایا جائے, ہر حال میں صبر کرنے والا, ہر وقت صبر کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے آگے صبر کے ساتھ جمنے والا, ایسے بندے کو اللہ رب العالمین صبر عطا فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے اگر مدد چاہیے, اپنے مسئلوں کا حل, دشمن کے سامنے طاقت چاہیے, قوت چاہیے, غلبہ چاہیے, چاہے جو چاہیے, اگر مدد چاہیے نا, نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. میرے اور آپ کے نبی نے مکی دور میں کیسا صبر کر کے دکھایا, مدنی دور میں کیسا صبر کر کے دکھایا, طاقتوروں کے سامنے کیسے صبر کر کے دکھایا, آپ کو برا بولنے والوں کے سامنے کیسا صبر کر کے دکھایا. کبھی صبر کرنا پڑتا ہے. صبر ایک ضروری چیز ہوتی ہے جو ہماری قوم میں پورے سرے سے غائب ہے. اور اس پر افسوس یہ کہ مومنوں کی صفت جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحماء بینہم, وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. ہاں, اسلام کے خلاف بات تو سخت ہو جاتے ہیں, پر آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. ہمارا معاملہ جسٹ اپوزٹ ہو گیا کہ ہم آپس میں لڑائی کرنے والے ہیں, پڑوسی کو پریشان کرنے والے ہیں. آپس کا اگر معاملہ آ جائے ذرہ برابر صبر کرنے والے نہیں, اور سامنے اگر ایسا انسان آ جائے جس سے ہم ڈرتے ہیں, وہاں پر بڑا صبر کرنے والے ہیں. وہاں زبان بند ہو جاتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ طاقت تو اس کے ہاتھ میں ہے, قوت تو اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے لباس سے نظر آ رہا ہے کہ میرے اپوزٹ انسان ہے. وہاں ہم صاحب بہت صبر کرنے والے, ہم جواب دینے والے نہیں, ہم کچھ بولنے والے نہیں. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مومن کی صفت یہ کہ جب وہ آپس میں ہوتا ہے تو زیادہ ہی رحم دل ہو جاتا ہے, معاف کرنے والا, اگنور کرنے والا ہو جاتا ہے. رب العالمین نے مسلمان کی, سچے مسلمان کی ایک صفت یہ بتائی ہے کہ اس میں بہت زیادہ صبر ہوتا ہے, وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے, وہ صبر کے راستے کو چننے والا ہوتا ہے. اور ایسے مسلمان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. ایک اور صفت بتائی گئی, معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے, کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی جاہل بحث کرے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب کوئی جاہل تم سے بحث کرنا چاہے, بہت زیادہ ڈسکس کرے, آرگیومنٹ کرے, تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جاہلوں سے بحث میں نہیں پڑتا, کیونکہ جاہل خود کی بھی عزت گراتا ہے اور آپ کی بھی عزت گراتا ہے. جاہل سے بحث نہیں کی جاتی. جو ایسا انسان جس کی زبان غلط ہو, جو شر پسند ہو, جو برائی کرنے والا ہو, ہر وقت غیبتیں کرنا, حسد کرنا, سازشیں کرنا, مسلمان اس حالت کے اندر معاف کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. میرے اور آپ کی نبی کی تو ساری زندگی معافی تھی. آپ نے تو آخری دور تک لوگوں کو معاف کیا. کہ مکی دور ہم واقعات بتاتے ہیں تو آپ کو, مجھے, سب کو واقعات یاد ہے, پر اپنی زندگی میں ہم کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے. پتا چل جائے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی اپنا ٹائم نہیں ہے, ابھی جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے نا تب ان کو بتائیں گے ہم. اور بتاتے بھی ہیں, جب موقع ملتا ہے نا پھر بتاتے بھی ہیں. بھول گئے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, تم نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا تھا, ہم تمہیں کیوں بلائے, تم نے ہمیں اس ٹائم قرضہ دیا تھا, اب ہم کیوں تمہیں دیں, تم نے ہمارے ساتھ برا کرا. نہیں, باقاعدہ ان باتوں کی گٹھان مار کر رکھتے ہم لوگ, باندھ کر رکھتے ہیں, دل میں جمع کر رکھتے ہیں کہ اس سے تو بدلہ لینا ہی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے مومن وہ جو معاف کرے. میرے اور آپ کے نبی نے تو کیسے کیسے لوگوں کو معاف کرا. ایک آدمی دیہاتی ہے, مانگنے کے لیے آیا ہے, گلے میں چادر پڑی, ادھر کا سیرا ادھر, ادھر کا سیرا ادھر, پکڑ کر زور سے گردن دبا رہا, آپ کی گردن لال. صحابہ کرام روکنے آئے, اس کو مارنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی کہا نہیں مارو مت, جاہل ہے نا, دیہاتی ہے. کہا کیا؟ تو کہتا ہے گلا دبا کر, مرلی من مال اللہ الذی عندک, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس سے میری مدد کرو. دیکھو مانگنے والا کیسے, ہمارے تو گیٹ کے باہر بیچارہ کھڑا رہتا ہے اور وہاں سے آواز دے کر بولتا ہے بھائی اللہ کے لیے میری مدد کرو, ہم بولتے آگے جاؤ. اور اگر اس کی آواز ذرا سی تیز ہو جائے, چلا کر کہتے ہیں آئندہ آنا مت ادھر, یہاں آواز کیسے لگا رہے. اور میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ, ہم سب بولتے ہیں نا وہ ہمارے آئیڈیل ہے, وہ ہمارے نمونہ ہیں, ہم ایسے ہیں, بس ان جیسے بننا چاہتے ہیں. تو ان جیسے مطلب ہر چیز میں ان جیسا بننا پڑے گا. سچے مسلمان تھے وہ. مسلمان کیسا ہوتا ہے, آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گردن دبا کر بول رہا ہے
کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے میری مدد کرو. تم کیا کرو گے مدد؟ یعنی تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہو, اللہ نے دیا ہے نا تم کو مال. اب مجھے اور آپ کو اگر کوئی آ کر بول دے کہ یہ سب جو اللہ نے دیا نا اس سے میری مدد کرو, مار کے بھگا دیں گے اس کو. میرے اور آپ کے نبی کا کردار, آپ کیسے معاف کرنے والے. بندہ آ کر کہہ رہا ہے, سائل آ کر کہہ رہا ہے, دیہاتی آ کر کہہ رہا ہے. آپ اس کی فطرت کو جانتے تھے کہ دیہاتی ہے, جاہل ہے, سمجھ نہیں پاتا ہے, گلا دبا رہا ہے, کوئی بات نہیں, گلا دبا کر بول رہا ہے جو اللہ نے دیا اس سے میری مدد کرو. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا جو مانگ رہا ہے وہ بھی دو, اس سے بھی زیادہ اسے دے دو. جاہل ہے یہ, دیہاتی ہے یہ. 50 واقعات اللہ کے نبی کی زندگی کی آپ لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ فتح مکہ وہ دن کہ جس دن سارے مجرم آپ کے سامنے کھڑے تھے, صحابہ کو مارنے والے, گالیاں دینے والے, پتھر دینے والے, اسلام کے نام پر کھڑے ہونے والے, سارے گردن جھکا کر کھڑے تھے. پوچھا گیا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا, لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء. تم پر آج کوئی پکڑ نہیں ہے, جاؤ سب آزاد, جاؤ سب آزاد, کسی سے بدلہ نہیں لینا مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, بلکہ لوگوں کو معاف کیا, اگنور کیا. ہے ہمارے اندر وہ جذبہ؟ ہم تو دلوں کے اندر 10-10 سال پرانی دشمنیاں لے کر بیٹھے رہتے ہیں, آنے دو پھر بتائیں گے, وقت آنے پر بدلہ بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والوں کو نہیں, معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا اس میں آپ ایک چیز اور سمجھیں کہ اگر آپ بدلہ نہیں لے رہے ہو تو کیا وہ بدلہ ضائع ہو رہا ہے؟ اللہ اس کے بدلے آپ کو ثواب عطا کر رہا ہے, انعام عطا کر رہا ہے, احسان عطا کر رہا ہے, جنت عطا کر رہا ہے. رب العالمین معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب متقیوں کی صفت بتائی, جنتیوں کی صفت بتائی, کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ نے صفت بتائی جنتیوں کی, کہ جنتیوں کی صفت کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنے والے, احسان کرنے والے, غصے پر, اینگر پر کنٹرول کرنے والے. غصہ بہت آ رہا ہے, مار بھی سکتے ہیں, بدلہ بھی لے سکتے ہیں, اس حالت میں بھی کنٹرول کر رہے ہیں, نہیں میرا رب ہے نا بدلہ دینے والا, میرا اللہ ہے نا بدلہ دینے والا. اللہ رب العالمین کی نظر میں, اللہ کی نبی کی نظر میں سچا مسلمان وہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے. لوگوں کی غلطیوں پر دھیان مت دو, لوگ چھوٹے ہیں, سامنے والا چھوٹا ہے, جاہل ہے, غلط پر ہے, آپ اس پر دھیان مت دو, آپ اپنے کردار پر دھیان دو. ہمیشہ یاد رکھو کہ دو لوگ, ایک سمجھدار اور ایک جاہل. جاہل جب تک کیچڑ اچھالتا ہے لوگ اسی کو برا بولتے ہیں کہ یہ کیچڑ اچھالتا ہے, برا بولتا ہے. لیکن آپ جب اس کا جواب دینے لگتے ہو نا, تب لوگ بولتے چھوڑ دو, دونوں ہی ایک برابر, یہ تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں. تو جواب نہ دینے والا اللہ کی نظر میں اور سماج کی نظر میں اونچا ہوتا ہے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معافی کا جذبہ دے رہا ہے. لوگوں کو معاف کرتے چلیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سچے مسلمان کی ایک صفت اور وہ کہ وہ حیادار ہوتا ہے, شرم رکھنے والا ہوتا ہے. ہم ہمارے یہاں سمجھتے ہیں حیا تو صرف عورتوں کو ہی کرنا چاہیے, حیا صرف عورتوں کو کرنا چاہیے, حیا مردوں کو بھی کرنا چاہیے. حیا کا مطلب آپ کا لباس کیسا ہے, آپ کیا کپڑے پہنے ہیں. افسوس تب ہوتا ہے کہ باہر تو باہر, ہمارے یہاں مسجدوں میں کئی لوگ اتنے چھوٹے ٹی شرٹ پہن کر آتے ہیں کہ سجدے میں بار بار کھینچنا پڑتا ہے پیچھے کی طرف, لوور ایسے پہن کر آتے ہیں کہ پورا جسم باہر ہوتا ہے. اب سوچو کس کو بتانے آئے ہو؟ مجھے تو تعجب ہوتا ہے. امام صاحب کو مت دیکھو, مسجد والوں کو مت دیکھو, محلے والوں کو مت دیکھو, آپ صرف یہ سوچو کہ آپ اس کے سامنے آئے ہو جس نے آپ کے گھر میں جو لباس ہے وہ دیا ہے, وہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. اس اللہ کے سامنے آپ فقیری کی حالت میں آ رہے ہو, گندے کپڑے پہن کر آ رہے ہو, ایسے کپڑے کہ وہ پہن کر آپ کا اگر گھر میں کوئی اچانک رشتہ دار آ جائے پہلے کپڑے چینج کرتے ہو پھر ملنے کے لیے آتے ہو, اور اللہ کے سامنے وہ لباس. حیا مرد کو بھی کرنا پڑتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے نا تو تجھے جو کرنا ہے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے بیان کیا کہ شرمیلی لڑکیوں سے زیادہ اللہ کے نبی شرم کرنے والے تھے. لباس کے معاملے میں شرم, زبان کے معاملے میں شرم, اخلاق کے معاملے میں شرم, انداز کیسا ہو, بات چیت کیسی ہو. حیا مسلمان کا زیور ہوتا ہے, نہ صرف عورتوں کا بلکہ مردوں کو بھی حیا سکھائی گئی. اور آپ دیکھیں نا کہ جب عورتوں کو پردے کا حکم دیا, عورتوں سے پہلے اللہ نے مردوں کو کہا کہ اے مردوں کی جماعت سنو, جب غیر محرم عورتیں نظر آئے نظریں جھکا لیا کرو, نظریں نیچی کر لیا کرو. یعنی رب العالمین نے تو ہمیں حیا سکھائی ہے, ہمیں شرم سکھائی ہے. پر افسوس یہ کہ ہمارے نوجوان وہ کہ جو گیٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں, گاڑیوں پر بیٹھے رہتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, پاؤچ گٹکے کھا رہے, سگریٹ پی رہے, آنے جانے والوں کو پریشان کر رہے, جو عورت وہاں سے گزرے اس کے خلاف باتیں کر رہے, ہر طریقے سے پریشان کرنا. اس گھر میں اگر کوئی مریض ہے پڑوس میں اسے پریشان کرنا, رات کو 2-2 بجے تک گھر کے باہر بیٹھ
بیٹھنا یہ بے حیائی ہے, اور اللہ رب العالمین بے حیاؤں کو پسند نہیں فرماتا. تو مسلمان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں حیا ہوتی ہے. سچے مسلمان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اس میں تواضع پایا جاتا ہے, جھکاؤ پایا جاتا ہے, وہ جھک کر رہنا پسند کرتا ہے. تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر, عام مقامات کو اگر آپ چھوڑ کر صرف نماز ہی کو دیکھ لیں, رب العالمین نے ایک دن میں آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جملہ اللہ ہم سے کیوں بلواتا ہے؟ پر ہم تو ہے رٹو توتے, ہم تو یہاں آتے ہیں رسم ادائیگی کے لیے, اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, کام ختم, سلام پھیر کے گھر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز جو تم پڑھتے ہو نا, اصل میں وہ ایک پریکٹس ہے جس کے ذریعے تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے تواضع, کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا تو ہی ہے. میں عالم ہوں, میں بزنس مین ہوں, میں گورا ہوں, میں لمبا ہوں, میں کچھ بھی ہوں, پر اللہ بڑا تو ہی ہے, سب سے بڑا تو ہی ہے, قدرت طاقت تیری ہے. اس کا مطلب میرے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے, تواضع ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ رب العالمین اسے عزت دیتا ہے, کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے جسم کو اگر میں اکڑ کر چلوں گا مجھے عزت مل جائے گی؟ نہیں, عزت دینے والا اللہ ہے. آپ کو لگتا ہے اچھی گاڑی میں اگر میں اترا کر چلوں گا عزت مل جائے گی؟ عزت دینے والا صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ تواضع کو پسند کرتا ہے, اور اگر تکبر جائز ہوتا تو تکبر کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حوض کوثر آپ کے ہاتھ میں ہے, مقام محمود جنت کا وہ درجہ جو کسی کو نہیں ملے گا وہ آپ کو دیا جائے گا. نبیوں کے سردار آپ ہو, رسولوں کے سردار آپ ہو, یہ ساری امت آپ کے ساتھ ہے, اتنا بڑا مقام. پر حالت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ کے تواضع کا یہ عالم تھا, آپ کے جھکاؤ کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک بچی آپ کی انگلی پکڑ کر پورا مدینہ گھومنا چاہتی, پورا مدینہ گھومتی, آپ اس کی انگلی چھڑواتے نہیں تھے. بچے نے انگلی پکڑ لی, چلنے کے لیے کہا, چلنا شروع. کتاب الادب صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ. یہاں تو شان گر جاتی ہے سلام کرنے میں. ہم سلام کریں گے, وہ سلام کرے گا, وہ چھوٹا ہے, ہم سلام کریں گے. میرے اور آپ کے نبی اگر تکبر جائز ہوتا تو آپ کرتے تکبر, پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ تکبر ہے نا وہ میری رضا ہے, میری چادر ہے, اگر اسے کوئی کھینچے گا میں اسے کھینچ دوں گا. اور آپ دیکھیے کئی لوگوں کے انجام, ایک وقت میں یہاں رہنے والے آج ان کا نام و نشان باقی نہیں, ذلیل ہو گئے, کروڑوں کا کاروبار, نہ جانے کتنی ترقیاں, ہر قسم کی گاڑیاں, ہر چیز تھی. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا, ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا, کیونکہ اس وقت میں تکبر تھا. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ جھکنے کو پسند کرتا ہے. اور صحابہ کرام کا تو عالم تھا, جتنا اللہ نے دیا اتنے ڈرنے لگ گئے, جتنا اللہ مال دیتا اتنے زیادہ ڈرتے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے, سوال بھی تو کرے گا. بھائی اگر مال زیادہ ہے تو سوال بھی زیادہ ہوگا, مال کم ہے تو سوال بھی کم ہوگا. میدان محشر میں جب کھڑا کیا جائے گا لائن میں جلدی فری ہو جاؤ گے کہ ذرا سا تو تھا, یہ حساب ہوا, یہ کام ختم. اور اگر زیادہ ہے تو اللہ پوچھے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کمایا کدھر سے یہ بھی بتایا, بتا, اور لگایا کہاں پر یہ بھی بتا. دونوں بارے میں سوال کیا جائے گا, انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ نے اگر کم دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے جتنا دیا, اگر حلال ہے الحمدللہ, جتنا ہے الحمدللہ, اور زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ میں تیرے آگے اور زیادہ جھکوں گا, اللہ تعالیٰ میں تیری اور زیادہ عبادت کروں گا, کیونکہ تو نے مجھے جھکنے والا بنایا ہے. اور آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسے دیکھیں کہ جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں تبھی تک تو فلیکسیبل ہوتے ہیں نا, مرنے کے بعد ہم کیا ہوتے ہیں؟ کڑک. انتقال ہونے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ابا ہے, بھائی ہے, چاچا ہے, بیوی ہے, کوئی بھی, کتنی بھی محبت ہے. انتقال ہونے کے بعد 4 لوگ روتے ہیں, 2 سمجھدار کیا بولتے ہیں؟ جلدی جلدی پیروں کو سیدھا کر کے اس پہ رسی باندھو, ہاتھوں کو سیدھا کر دو, نہیں تو غسل دینے جائیں گے تو بدن کھلے گا نہیں, بعد میں کپڑے نکالنا مشکل ہو جائیں گے, ابھی بدن کو سیدھا کر لو ورنہ غسل کیسے دو گے. یعنی جب تک زندہ ہو تب تک آپ فلیکسیبل ہو, جھک سکتے ہو, اور مرنے کے بعد مردہ تو کڑک ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کئی زندے مردوں کی ایکٹنگ کر رہے ہیں, زندے ہیں پر مردوں کی زندگی جی رہے, اتنے کڑک, ہم معافی مانگیں گے, ہم معاف کریں گے, ہم آگے رہ کے سلام کریں گے, ہم بات کرنے جائیں گے. پھر اوقات کیا ہے؟ آج مرے گا 3 دن لوگ روئیں گے, چوتھے دن بھول جائیں گے. بہت زیادہ اچھا عمل کیا ہوگا 4 مہینے,
5 مہینے, اس کے بعد کوئی نام لے تو لے, کون نام لیتا ہے دنیا میں؟ سب ختم. تجھے مٹی میں مل جانا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے, قبر کے اندر جانا ہے. یہ پانی کا سیزن بھی آئے گا, گرمی بھی آئے گی, نہ جانے کیا حالت ہوگی, اندھیرا ہوگا, وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. اس وقت تیرا عمل تیرے ساتھ جائے گا, یہ تکبر ساتھ نہیں جائے گا. اس تکبر پہ انعام نہیں ملے گا. اگر زندہ ہے تو زندگی ثابت کر کے اپنے اندر جھکاؤ رکھ. جو معافی مانگے اسے معاف کر, غلطی ہو گئی آگے بڑھ کر لوگوں سے معافی مانگ لے. اگر یہاں معافی مانگ لے گا, رب العالمین تجھے وہاں جنت عطا کرے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین جھکنے والے متواضع لوگوں کو رب العالمین پسند فرماتا ہے. ایک اور سچے مسلمان کی صفت ہے عدل اور انصاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اگر تمہیں حکم کرنے کا, عدل کرنے کا موقع دے تو ہمیشہ عدل کرو. فیصلہ کرنے کی بات آئے, عدل اور انصاف سے کام لو. ہمارے یہاں پر تو 2 پیمانہ ہوتا ہے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہم نرم ہو جاتے ہیں, جس سے ہمیں کمی ہوتی ہے اس کے لیے ہم سخت ہو جاتے ہیں. مومن وہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک مسئلہ پیش کیا گیا. ایک عورت کا مسئلہ آیا چوری کا, فاطمہ ان کا نام تھا. اللہ کے نبی نے جب فیصلہ کیا تو فیصلہ اس عورت کے حق میں ہو گیا جو آپ کے خاندان میں تھی. کسی نے کہا رے فاطمہ جو ہیں وہ قریشی ہیں اس لیے ذرا فیصلہ ایسا ہو گیا, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر گئی تو آپ نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے میں اس کے ہاتھ کو کٹوا دوں گا. عدل اور انصاف, انصاف تو کرنا ہی ہے, عدل تو کرنا ہی ہے. اللہ جب آپ کو موقع دے, جہاں موقع دے, انصاف کا ساتھ دو. اور اسی انصاف میں آتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرنا, کاروبار میں دھوکے نہ دینا, جھوٹ کا ساتھ نہ لینا. آج ہمارے کئی کاروبار کرنے والے ہیں ترازو میں چوری کر رہے ہیں, وزن میں چوری کر رہے ہیں. سامان بیچنے والے ہیں چیزوں کی کمی نہیں بتاتے بلکہ اس کو اچھا بتا کر دھوکہ دے کر مال بیچ دیتے ہیں. کاروبار میں دھوکے دے رہے ہیں, رزق میں دھوکے دے رہے ہیں. یہ بھی عدل کے خلاف ہے, یہ بھی انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کاروبار دیا ہے تو اس کاروبار کو حلال رکھو نا, ذرا سے کے لیے اتنے سارے حلال کو حرام مت کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسی طریقے سے سچے مسلمان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھتا, نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ نہیں رکھتا. ورنہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس تو ایک پیمانہ ہوتا, برا ہی سوچتے ہیں بس, وہ اچھا سوچ ہی نہیں پاتے, پوزیٹیو سوچ ہی نہیں پاتے. جب سوچیں گے نیگیٹو ہی سوچیں گے. انہیں برائی پہلے نظر آتی ہے. کسی کے بارے میں آپ ذکر کرو کیا رہے الحمدللہ کتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں, دیکھا ہے کیا اچھا کام کر رہے ہیں, ایسا بھی تو ہے ویسا بھی تو ہے ایسا بھی ہے. وہ برائی گمان رکھتے ہیں, اچھا بول ہی نہیں پائیں گے, نہ بول پائیں گے اور نہ سن پائیں گے. انہیں برداشت ہی نہیں ہوتا کسی کی تعریف. اصل میں ان کے دلوں میں حسد ہوتا ہے, اتنا حسد ہوتا ہے کہ اس حسد کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, اس حسد کو یہ اگلنا چاہتے ہیں. اب ڈائریکٹ اگل تو سکتے نہیں تو کیسے اگلیں گے؟ تعریف کو برائی میں تبدیل کرنا, کسی کی تعریف ہو اس کو برائی بیان کر دینا. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر کہتا ہے کہ تم لوگ بہت زیادہ وجتنبوا, تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان کثیرا من الظن, یہ جو بہت زیادہ گمان ہے نا یہ گناہ ہے اور اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے. اچھا گمان رکھو, اچھی سوچ رکھو, اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا سوچو. اچھا سوچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اچھا دے گا, برا سوچو گے دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی. اور اس گمان کے تعلق سے صرف ایک حدیث اپنے سامنے رکھو کہ اگر تم کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو نا تو ساتھ ساتھ میں تم پھر بہت ساری برائیاں کرتے ہو, غیبت بھی کرتے ہو, چغلخوریاں بھی کرتے ہو, بہتان تراشیاں بھی کرتے ہو. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بارے میں ایسا سب ہو رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیے, کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایسی بہت ساری نیکیاں آ رہی جو آپ نے کی نہیں ہوں گی. وہ آپ کی ہوئی نہیں ہے, وہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں, آپ کے بارے میں غیبت کرتے ہیں, پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں. کیونکہ حدیث میں تو کلیئر کہا ہے کہ اللہ کے سامنے مفلس کون ہے؟ کہا مفلس وہ جس کے پاس مال نہ ہو. کہا مفلس وہ نہیں ہے, ایک انسان ہے ساری زندگی نیک عمل کر کے آئے گا, پر پرابلم کیا ہے؟ غیبت کرنا, چغلخوری کرنا, الزام تراشی کرنا, سب کر کے آئے گا, اعمال کا انبار لے کر آئے گا. اللہ کے سامنے جب فیصلے کے لیے آئے گا اللہ کہے گا فیصلہ. کہا بہت ساری نیکیاں ہیں. کہا نیکیوں کے پہلے حساب ہوگا. فرشتوں نے پوچھا کیا؟ کہا حساب یہ ہے کہ اس نے اس کو برا بولا, اسے فجر دو, اسے ظہر دو, اسے عصر دو, اسے حج دو, اسے روزہ دو, اسے زکات دو. اینڈ یہ ہوگا کہ ساری زندگی عمل کر کے بھی جہنمی ہو جائے گا. زبان پر کنٹرول. مسلمان سچا جانتے ہیں کون سا؟ جو اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے. کیونکہ بولنا تو ہم 3 سال میں سیکھ جاتے ہیں, 2.5-3 سال میں ہمیں پتا چل جاتا ہے بولنا, پر کیا بولنا اور کہاں بولنا سیکھنے میں بڑھاپا لگ جاتا ہے کئی لوگوں کو.
انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے. ایسی تھوڑی اللہ کے نبی نے کہا کہ من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ, جو انسان مجھے دو جبڑوں کے بیچ کی زبان اور دو پیروں کی چیز کی شرم کا گارنٹی دے, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, گارنٹی سے جنت دلواؤں گا. کیونکہ اسی پر تو کنٹرول نہیں ہوتا ہم سے, چلائے جا رہے ہیں, بس صرف چلانا ہے, صرف بولنا ہے. سچا مسلمان وہ جس کی زبان پر اس کا کنٹرول رہتا ہے. کیونکہ وہ قرآن کی آیت کو جب سنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے جب کوئی جملہ نکلتا ہے, ورڈ نکلتا ہے, سینٹنس نکلتا ہے, اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں اس کی انٹری کر رہے ہیں. سوچئے تو صحیح, میری دن بھر کی غیبتوں کی اگر انٹری ہو جائے, میں کیا حساب دوں گا اللہ کو, کہ اللہ کو جا کر یہ کہوں گا کہ اللہ دن بھر میں 25 لوگوں کی غیبت کی, ایک دن میں 25 کی غیبت, اگلے دن پھر غیبت, نماز میں غیبت, نماز کے باہر غیبت, مسجدوں میں غیبت, محفلوں میں غیبت, شادیوں میں غیبت. زبان پر کنٹرول کرو. اچھا نہیں بول سکتے, خاموش رہو. میرے اور آپ کے نبی کی تو یہ خاصیت تھی کہ آپ بہت کم بولتے تھے, جب بولتے تھے اچھی بات بولتے تھے, نہیں تو خاموش رہتے تھے. اسی لیے تو اللہ نے ذکر سکھائے, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو. یہ اذکار اسی لیے تو سکھائے تاکہ زبان کنٹرول میں رہے, زبان گندی نہ ہو, زبان کو غلاظت میں مت بھرو. اور ایک بات, ایک آخری حدیث کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الرجل لا يتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا, یہ کبھی کبھی انسان ایک جملہ, صرف ایک سینٹنس ایسا بولتا ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا, پر وہ ایک جملہ اسے جہنمی بنا دیتا ہے, ایک جملہ. اور کبھی کبھی انسان ایک جملہ اللہ کی رضا کا ایسا بولتا ہے, اہمیت نہیں دیتا, پر وہ ایک جملہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. ہم نہیں سمجھتے. کبھی آپ شادی کی محفل میں بیٹھے ہیں, 10-12 لوگ بیٹھے ہیں, آپ آئے اور آپ نے ایک کا مذاق بنا دیا, آپ نے مذاق بنا دیا, وہ بھی ہنس لیا, پر وہ جب تنہائی میں گیا, اگر وہ 2 آنسو بہا دے اور اللہ سے کہے کہ اللہ رب العالمین 10 لوگوں کے بیچ میں اس نے میری عزت کو اچھالا ہے, اللہ تو اس کا حساب کرنا, اب کہاں لے کر جاؤ گے حساب؟ وہ مظلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے مسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب, کیونکہ اللہ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا, اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. اگر کسی نے 2 آنسو بہا کر کہہ دیا کہ اللہ آج اس نے میرا مذاق بنایا تو اس کا حساب کرنا, اللہ آج اس نے میری غیبت کی تو اس کا حساب کرنا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس ان کے بارے میں کی گئی باتیں جاتی ہیں, وہ آپ سے بات کرنے بھی نہیں آتے, وہ تو صرف اس وقت اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تو حساب کرنا. اللہ اگر اس نے کہا ہے تو حساب کرنا. سوچئے اللہ تعالیٰ اگر حساب کرے گا کیا جواب دو گے, اللہ کے سامنے کیسے پیش آؤ گے؟ مومن سچا مسلمان وہ جس کی زبان ہمیشہ اس کے کنٹرول میں رہے, جو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے. کیونکہ میں نے شروعات میں جو بات کہی کہ ہمیں بولنا تو 3 سال میں آ جاتا ہے, پر کب کہاں اور کیا بولنا یہ سیکھنے میں زندگی لگ جاتی ہے. سچے مسلمان بننے کے لیے صرف داڑھی رکھ لینا, ٹوپی پہن لینا, کرتا پاجامہ پہن لینا, اونچے پاجامے پہن لینا یہ کافی نہیں ہے. سچا مسلمان جس کے کردار میں اسلام نظر آئے, سچا مسلمان وہ جسے دیکھ کر اسلام سے محبت ہو جائے, جسے دیکھ کر دین سے محبت ہو جائے, وہ سچا مسلمان ہوتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر, تیرے آگے محتاج ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے, اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے, اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے, اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما, اے اللہ حرام رزق سے بچا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.